بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنل لا بورڈ پھر میٹنگ کر رہا ہے، اور سچ پوچھئے تو اب بورڈ کی میٹنگ کی خبر امید نہیں جگاتی، دل میں ایک خوف پیدا کرتی ہے کہ اس بار ہندوستانی مسلمانوں کی جھولی سے اور کیا کھسکنے والا ہے۔ یہ خوف بے وجہ نہیں، بورڈ کی تاریخ حاصلات سے زیادہ گنوانے کی تاریخ رہی ہے۔ بابری مسجد گئی، 3 طلاق پر قانون بن گیا، CA NRC کے وقت نوجوان طلبہ اور عورتیں سڑکوں پہ تھیں، پھر مقدمات اور جیلوں میں رہ گئیں، وقف پر خطرہ بڑھتا گیا، اور ہر بار بورڈ کے پاس میٹنگ، بیان اور قرارداد سے آگے کوئی فیصلہ کن قدم نظر نہیں آیا۔ دوسرا سراب یہ ہے کہ بورڈ کو برسوں اس طرح پیش کیا گیا جیسے وہ ہندوستانی مسلمانوں کا واحد متحدہ مذہبی فورم ہو، جیسے امت کی اجتماعی عقل اور عملی قیادت اسی کے پاس محفوظ ہو۔ حالانکہ عملاً یہ ایک خاص مذہبی حلقے، چند اداروں، چند ناموں اور چند تنظیمی مفادات کا فورم رہا ہے۔ جبہ و دستار، القاب، نشستیں اور قراردادیں، یہ سب مل کر نمائندگی کا تأثر ضرور پیدا کرتی ہیں، مگر لباس قیادت نہیں ہوتا، اور تقدس اقدام کا بدل نہیں بن سکتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسجدیں خطرے میں ہیں، مدرسے دباؤ میں ہیں، وقف املاک سوال میں ہے، کہیں بلڈوزر ہے، کہیں شہریت کا خوف، کہیں نوجوان جیلوں اور مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، کہیں خاندان عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر بڑے بحران کے بعد امت کو میٹنگ ہی کیوں یاد آتی ہے؟ امت کے پاس اصل ادارہ موجود تھا، جمعہ کا ادارہ، اس کا مرکز مسجد، اس کی آواز ممبر اور اس کا ذریعہ خطبہ تھا۔ جمعہ کا ممبر امت کی اصل ہفتہ وار پارلیمنٹ تھا۔ ہر جمعہ، ہر مسجد، ہر محلہ، ہر شہر، امت ایک جگہ جمع ہوتی تھی۔ اگر یہ ادارہ زندہ ہوتا تو امت بے خبر نہ رہتی۔ اگر ایک مسجد گرتی تو ہر مسجد کا ممبر بولتا۔ اگر وقف پر خطرہ ہوتا تو ہر جمعہ لوگوں کو بتایا جاتا۔ کاغذات سنبھالیے، قانونی مدد منظم کیجیے، کمیٹی کو جواب دہ بنائیے۔ اگر نوجوان جیل میں ہوتے تو ہر ممبر کہتا کہ یہ امت کی امانت ہیں، ان کے خاندانوں کو تنہا نہ چھوڑو۔ CA NRC کے وقت جن نوجوانوں، طلباء، عورتوں اور دوسرے لوگوں نے خطرات مول لیے، بعد میں ان میں بہت سے مقدمات، جیل، طویل حراست اور سماجی تنہائی کے تجربے سے گزرے، اور اب بھی گزر رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم نے ان نوجوانوں سے قیادت لی، پھر انہیں قید کی بے بسی میں تنہا چھوڑ دیا۔ اگر جمعہ کا ممبر زندہ ہوتا تو یہ تنہائی ممکن نہ ہوتی، لیکن ممبر خاموش رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جمعہ کو صرف نماز سمجھ لیا اور خطبہ کو صرف عبارت۔ یہیں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ کیا ہے؟ جگانے کا آلہ ہے، جگانے کا انسٹرومنٹ ہے، یا امت کا وفات نامہ ہے جسے ہمارا خطیب لہک لہک کر پڑھتا ہے؟ پچھلی ویڈیو میں ہم نے خطبہ کی تاریخی تبدیلی دیکھی تھی، آج سوال اس سے آگے کا ہے۔ بر صغیر نے اس مردہ خطبے کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا، ہم نے اسے محفوظ کر دیا۔ خطبہ ناموں میں، مجلد کتابوں میں، 50 خطبوں کے کیلنڈر میں، مسجد کی الماریوں میں۔ یہاں اشرف علی تھانوی کے خطبات الاحکام ہیں، مفتی محمد شفیع کے خطبات ہیں، اور خطبہ جمعہ کے احکام ہیں، خطبہ علمی ہے، شاہ اسماعیل شہید سے منسوب یا موروث خطبات ہیں، اور جمعہ، عیدین، رمضان، محرم، قربانی، جمعۃ الوداع کے بے شمار مجموعے ہیں۔ یہ سب ہماری دینی روایات کا حصہ ہے۔ ان میں علم ہے، فقہ ہے، تزکیہ ہے، آیات ہیں، احادیث ہیں، دعائیں ہیں۔ مگر سوال یہ نہیں کہ ان میں علم ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ان میں آج کا مسلمان کہاں ہے؟ یہ خطبے آج کے مسلمان کو ایڈریس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ آج کا خوف، آج کا بلڈوزر، آج کا وقف بحران، آج کا قیدی، آج کی عدالت، آج کی میڈیا مشین، آج کا تعلیمی سقوط، آج شہریت کا سوال، یہ سب کہاں ہے؟ ذرا خطبات الاحکام کو دیکھیے۔
50 خطبوں کا مجموعہ ہے، سال کے 50 جمعوں کے لیے۔ رمضان کا خطبہ، محرم کا خطبہ، عید کا خطبہ، قربانی کا خطبہ، جمعۃ الوداع کا خطبہ، جس جمعہ سے شروع کیجئے سال کے 7 خطبے ختم ہو جاتے ہیں۔ بظاہر یہ ائمہ کی سہولت تھی، مگر حقیقت میں یہ مستقبل کے جمعوں پر ماضی کی مہر تھی۔ اصل سانحہ صرف یہ نہیں کہ خطبے پرانے ہیں، اصل سانحہ یہ ہے کہ ان خطبہ ناموں نے مستقبل کے جمعوں کو ماضی کے حوالے کر دیا۔ خطیب کو گویا کہہ دیا گیا کہ تمہیں سوچنا نہیں، تمہیں زمانے کو پڑھنا نہیں، تمہیں امت کے نئے زخم ممبر پر نہیں لانے، تمہیں بس کتاب کھولنی ہے، عبارت پڑھنی ہے، نماز پڑھانی ہے اور چلے جانا۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے بعض بزرگوں نے بظاہر خطبے کی حفاظت کی، مگر دراصل اس کی وفات کا اعلان کر دیا، اور اس طرح انہوں نے ایک ایسا نظام بنا دیا جس میں امت سال بھر انہی 50 خطبوں کے گرد گھومتی رہے، گویا ایک ابدی خابیدگی اس پر مسلط رہے۔ سال ختم ہوگا پھر وہی خطبے واپس آ جائیں گے، پھر سال ختم ہوگا پھر وہی دائرہ شروع ہو جائے گا۔ گویا امت ایک آرکائیو میں رکھ دی گئی، ایک ایسے دائرے میں جو ماضی کا دائرہ ہے، اور اس دائرے میں ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جھلک بھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ موضوعات دیکھیے، ان خطبات کے موضوعات دیکھیے: طہارت، نماز، زکوٰۃ، نکاح، حلال و حرام، اصلاح باطن، دنیا کی مذمت، موت، آخرت، رمضان، عید، قربانی، حج، یہ سب دین کے موضوعات ہیں، انکار نہیں۔ مگر کیا دین صرف فرد کی طہارت، عبادت، موت اور آخرت تک محدود ہے؟ ظلم، قید، تعلیم، شہری وقار، خوف زدہ قوم کو ہمت دلانا اور نئے زمانے کے چیلنجز کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا، کیا یہ سب دین کے دائرے سے باہر ہیں؟ یہی ان خطبے کی کتابوں کا اصل خلا ہے۔ ان خطبات میں فرد موجود ہے، امت نہیں ہے، عبادت ہے، اجتماعی زندگی نہیں ہے، موت ہے مگر زندہ رہنے کا فن نہیں، آخرت ہے مگر دنیا میں حق کی شہادت دینے کا طریقہ نہیں۔ اور یہاں ایک بہت بنیادی بات سمجھنے کی ہے، بہت ہی بنیادی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تقریباً 10 برس خطبے دیے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ آج کے کسی بھی خطیب سے کہیں زیادہ اہم ہے، بلکہ مقدس ہے۔ مگر کیا ان خطبوں کو اس طرح جمع کر دیا گیا کہ بعد کے خلفاء، امراء، سلاطین اور خطباء بس انہیں پڑھتے رہتے؟ نہیں، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ امت کو ایک زندہ تربیت دی گئی تھی، یہ شعور دیا گیا تھا کہ ہر زمانے کا خطیب اپنے زمانے کے مسائل سے نبرد آزما ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک زندہ کتاب دی گئی تھی، قرآن مجید، وہی اس کی مشعل راہ تھی۔ اسی کی روشنی میں اسے اپنے گرد و پیش کو دیکھنا تھا، حالات کو سمجھنا تھا اور راستہ نکالنا تھا۔ اگر نبوی خطبات کو ایک مجموعے کی صورت میں کینونائز کر دیا جاتا اور بعد کے لوگوں سے کہا جاتا کہ اب انہی کو پڑھتے رہو، تو پھر امت انہی خطبوں کے گرد گھومتی رہتی، پھر ان میں اپنے عہد کے نئے مسائل کیسے داخل ہوتے، اپنے زمانے کے نئے فتنوں کو وہ کیسے سمجھتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے امت کو اس بند دائرے میں قید نہیں کیا، انہوں نے خطبوں کو منجمد نہیں کیا، قرآن کو مرکز میں رکھ دیا۔ مگر بعد کے زمانوں میں ہم نے انسانی کاوشوں کو اتنا مرکزی بنا دیا کہ وہ خود ممبر پر حاوی ہو گئی۔ اور اب سنیے، خود اشرف علی تھانوی بتاتے ہیں کہ ان کے خطبات کی ترکیب کا بڑا حصہ احیاء العلوم سے کے موافق ہے یا ماخوذ ہے۔ احیاء العلوم بڑی مشہور کتاب ہے، غزالی یقیناً بڑے آدمی ہیں، مگر جمعہ کا خطبہ احیاء العلوم کا اقتباس بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور احیاء العلوم اتنی امپورٹنٹ کتاب کیسے ہو سکتی ہے کہ امت قیامت تک اسی کی تلاوت کرتی رہے؟
جمعہ کے خطبوں میں؟ جمعہ کا خطبہ اس جمعہ کی امت سے بات کرتا ہے۔ مسجد 2026 میں ہے، سامع آج کے ہندوستان میں بیٹھا ہے، مگر خطبہ 11ویں صدی، 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے بند کمرے میں سانس لے رہا ہے۔ یہی ذہنی جمود ہے۔ مفتی محمد شفیع کے ہاں خطبہ شرط نماز ہے، عربی خطبہ سنت ہے، دوسری زبان بدعت، ترجمہ بھی وہاں مسئلہ ہے۔ یہاں خطبہ ابلاغ نہیں رہتا، ادائیگی کی شرط بن جاتا ہے۔ جسے عوام سمجھ سکتے تھے وہ بیان کہلایا، اور جسے عوام نہیں سمجھ سکتے تھے وہ خطبہ کہلایا۔ اسی طرح خطبہ علمی کو دیکھیے، خراب کاغذ، سستے نسخے، مجلد کاپیاں مسجد کی الماری میں رکھی ہیں، خطیب آتا ہے، کھولتا ہے، پڑھتا ہے، بند کرتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہاں ایک بات صاف رہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان علماء کو عربی نہیں آتی تھی، مسئلہ نحو کا نہیں ہے، نبض کا ہے۔ عربی درست ہو سکتی ہے مگر زمانے سے غیر متعلق ہو سکتی ہے۔ مسئلہ عربی زبان کی ناکامی نہیں، امت سے خطاب کی ناکامی ہے۔ آج ہمارے ممبر پر الفاظ ہیں مگر زمانہ نہیں ہے، خطبے ہیں مگر خطاب نہیں ہے، جمعہ ہے مگر امت کی ہفتہ وار بیداری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مروجہ خطبہ جگانے کے بجائے سلانے کا آلہ بن گیا ہے، لوری بن گیا ہے۔ خطبہ تنبیہ تھا، ہم نے اسے تلاوت بنا دیا۔ خطبہ زندگی کی خبر تھا، ہم نے اسے فاتحہ خوانی کا متن بنا دیا۔ یہ خطبات ہماری دینی زندگی کے کیلنڈر نہیں، ہماری اجتماعی وفات کے رجسٹر بن گئے ہیں۔ ہم نے جمعہ کو مارا، خطبے کو دفن کیا اور قبر پر 50 خطبوں کا کیلنڈر رکھ دیا۔ پھول کھل گئے 50 خطبوں کے۔ آپ پوچھیں گے کہ اب حل کیا ہے؟ حل یہ نہیں کہ ایک اور 50 خطبوں کی کتاب لکھ دی جائے، حل یہ نہیں کہ پرانی عربی لوری کے بجائے نئی اردو لوری آ جائے، حل یہ ہے کہ خطبہ دوبارہ خطاب بنے اور اس کے لیے قرآن کو دوبارہ مرکز میں لایا جائے۔ علماء کا سرمایہ اپنی جگہ، مگر اگر امت اسی ذخیرے پر نثار ہوتی رہی، اگر وہ قرآن کو خود پڑھنے، خود سمجھنے، خود پوچھنے سے ڈرتی رہی کہ آج اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو وہ ماضی کی الماری سے باہر نہیں نکل پائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ خطبہ نامہ نہیں، خطبے کی کتابیں نہیں، قرآن ممبر کی جان بنے، ماضی نہیں، وحی ہمارے حال سے بات کرے۔ خطیب قاری عبارت نہیں، شاہد زمانہ بنے۔ ہر جمعہ کے خطبہ میں 3 چیزیں ہوں: قرآن کی روشنی، زمانے کی خبر اور امت کے لیے عملی رہنمائی۔ خطبہ مختصر ہو مگر زندہ ہو، زبان عوام کی ہو مگر روح قرآن کی ہو۔ جس دن خطبہ دوبارہ خطاب بنے گا، اسی دن جمعہ دوبارہ جمعہ ہوگا، اور جس دن جمعہ دوبارہ جمعہ ہوگا، مسلمان نماز پڑھ کر صرف مسجد سے نہیں نکلیں گے، وہ سمت لے کر نکلیں گے، اور جس امت کو ہر جمعہ سمت ملنے لگے، اسے ہر بحران کے بعد کسی بورڈ، کسی وفد، کسی پریس کانفرنس اور کسی نئی میٹنگ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔